أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. خیر من الف شہر. اس کے معنی آپ نے پہلے بھی پڑھے ہوں گے، آپ بہت سے پڑھے ہوں گے، کچھ نہیں پڑھے ہوں گے. تو آج یہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ کس کس طرح 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کو 5 مختلف معنی کے حوالے سے ہم پڑھیں گے کہ کس طرح یہ 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات ہے. پہلے ہم سورہ القدر کا ترجمہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً ہم نے اس کو یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. اور تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے بارے میں اترتے ہیں، اور وہ رات فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے. اب جو لفظ ہے شہر، شہر کے معنی عربی زبان میں اظہار کے بھی ہوتے ہیں، اور شہر کے معنی قمر کو بھی کہتے ہیں، یعنی چاند کو جب وہ اپنے کمال کے قریب ہو، یعنی کہ جب پورے جوبوں پہ چاند ہوتا ہے تو اس کو بھی شہر کہتے ہیں. اور شہر مہینے کو بھی کہتے ہیں، اور شہر عالم کو بھی کہتے ہیں. عالم یعنی کہ زمانہ بھی، اور عالم علم والا عالم. الفن، الفن جو ہے اس کا معنی ہے 1000. اور عرب جو تھے، عربوں میں اب تو نہیں لیکن اس وقت جب قرآن نازل ہوا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اس وقت عربوں میں 1000 کے معنی جو ہوتے تھے وہ ان گنت کے ہوتے تھے، کیونکہ ان کے ہاں 1000 سے بڑھ کر گنتی کا کوئی رواج نہیں تھا. جب انہوں نے یہ بتانا ہوتا تھا کہ فلاں چیز ان گنت ہے، یعنی کہ اتنی ہے کہ ہم گن نہیں سکتے، تو وہ کہتے تھے کہ وہ تو 1000 ہے. اب ہم سب سے پہلا معنی اظہار جو ہے، شہر کے معنی اظہار، اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر جو نیکی کی مخفی طاقتیں ہیں، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے کی اس کی فطرت میں جو طاقتیں رکھی ہیں، ان کی جو بنیاد رکھی گئی ہے، یہ 1000 ظاہری طاقتوں سے بہتر ہے. ظاہری طاقتیں یعنی کہ جو ظاہری طور پر ہمیں نظر آ رہی ہیں، وہ جو طاقت ہے ہمارے جسم کی جو طاقت ہے وہ نہ دے، لیکن جو نیکی کرنے کی طاقتیں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے جن کی بنیاد رکھی ہے، وہ ان ہزاروں طاقتوں سے زیادہ بہتر طاقت ہے. کیونکہ یہ فطرتی طاقت جو ہے نیکی کی انسان کی فطرت میں شامل ہے، اور فطرت جو ہوتی ہے وہ بہت طاقتور ہوتی ہے. نمبر 2، قمر کے معنی جو وہ اپنے کمال، جب وہ اپنے کمال کے قریب ہوتا ہے. قمر یعنی چاند جب اپنے کمال کے قریب ہوتا ہے تو اس کے معنی بھی شہر کے ہوتے ہیں. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے انبیاء آئے، آسمانی کتابیں بھی آئیں، صحیفے بھی آئے، اور ان امتوں میں اولیاء بھی آئے. وہ تمام جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں یا پھر کسی ایک چاند کی مانند. اور ستارے جو ہیں ان کی جو روشنی ہوتی ہے، آپ ان میں اپنا واضح راستہ نہیں دیکھ سکتے. یعنی کہ جس وقت وہ آئے اس وقت کے لوگوں کے لیے تو وہ مکمل تھے، لیکن اب قرآن کے آنے کے بعد وہ ستارے یا اس سے بھی کم روشنی والے ہوتے. اور جب چاند اپنے قریب کے ہوتا ہے، اپنے کمال کے قریب ہوتا ہے، تو اس کی روشنی میں کیا ہوتا ہے، ہم واضح راستہ جو ہے دیکھ سکتے ہیں. جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کہیں بھی جائیں ہر جگہ اس کی روشنی ہوتی ہے، اور اس روشنی میں آپ کہیں بھی سفر کر سکتے ہیں، آگے پیچھے جا سکتے ہیں، آپ سب دیکھ سکتے ہیں اپنا راستہ. اور اگر اس طرح کے چاند ہزاروں چاند ہو جائیں ان گنت، اور ان کی سب کی روشنی ہو جائے کرتی، تو پھر آپ بتائیے کہ کیا آپ اس میں اپنا واضح راستہ نہیں دیکھ سکیں گے؟ یہ سوچیے اور دیکھیے. اور کیونکہ یہاں پہ ہزاروں ایسے چاند ہیں ان گنت، تو ان کی روشنی جمع ہو جائے، کیونکہ جو قرآن ہے وہ یہ کیا ہے، ہزاروں سے بہتر ہے. تو ہزاروں چاند جو کہ 14ویں کے چاند ہوں یا لاکھوں اربوں چاند ان گنت، یعنی کہ ہزاروں کا مطلب ان گنت چاند ہوں،
تو وہ جو روشنی ہے قرآن کریم کی، اس طرح اس سے تشبیہ دیجیے کہ وہ جو روشنی ہے وہ کتنی زیادہ ہے پہلی کتابوں اور صحیفوں کے مقابلے۔ پھر شہر کے جو معنی ہیں وہ ہے مہینہ۔ جب ہم اس کا معنی کرتے ہیں مہینے کے اور الف کا مطلب ان گنت کے، تو پھر یہ دیکھیں کہ ظاہری طور پہ جو زمین ہے وہ جب سے بنی ہے اب تک کتنے مہینے گزرے ہوں گے، کیونکہ اس کو کم از کم 13 ارب سال جو سائنس کے مطابق ہے، راؤنڈ اباؤٹ جو تقریباً ابھی تک اندازہ کہ وہ ہو چکے ہیں زمین کو بنے میں۔ تو اب اس 13 ارب سالوں میں کتنی، بلکہ 13.4 ارب سالوں میں کتنی، اور یہ بھی ابھی حتمی تو نہیں ہو سکتا، کل کو یہ بھی بدل جائے گا یہ نتیجہ بھی، تو کتنے مہینے گزر چکے ہوں گے۔ اور ان مہینوں میں جب سے دنیا جو ہے وہ جو لوگ اس میں آئے، اس وقت سے لے کر کتنے مہینے گزرے ہوں گے، ہمیں اس کا کوئی بھی اتھینٹک بات نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو وہ جو سارے مہینے ہیں وہ ایک طرف، اور وہ ایک رات جس رات قرآن نازل ہونا شروع ہوا، یعنی کہ اس نیکی کی، اس نور کی جو بنیاد رکھی گئی، وہ ان سب سے بہتر ہے۔ سوچئے کہ کہاں اتنے مہینے جو گزر گئے، جو گن نہیں سکتے آپ، ان سب مہینوں کو لے اور ایک رات جو ہے وہ اس تمام کا، جب سے زمین پہ لوگ آئے بسے اس وقت سے لے کے قیامت تک جب ختم ہوں گے، وہ ایک رات جو ہے وہ سب سے اہم ہے، وہ اس سب کا نچوڑ ہے۔ اب ہم جب مان لیتے ہیں شہر کے عالم کے، تو عالم اس رات قرآن کریم جب نازل ہوا تو قرآن کریم کے ذریعے جو علوم ظاہر ہوئے، جو علم قرآن کریم کے ذریعے ظاہر ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو عرفان کے دریا بہا دیے، اس کے مقابلے میں اتنے عالم جو گنے جا سکتے ہیں وہ سب مل کر بھی کچھ بھی بیان نہیں کر سکتے، ان کے سامنے ہیج ہے، کچھ بھی نہیں۔ یعنی کہ اس سے پہلے جتنے علم ہوں گے ان کو اگر آپ گن سکتے ہیں تو گن لیں، ان سب کے سامنے وہ جو ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے جس رات میں شروع کیا وہ قرآن لیلۃ القدر، اور اس میں جو علم کے دریا ہے، جو قرآن میں علوم ہیں، وہ باقی تمام زندگی، تمام دنیا کے علوم جمع کر لیں تو ان کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں، زیرو پہ چلے جاتے ہیں۔ پھر جب شہر کا معنی جو ہے زمانے کے حوالے سے لیں تو جس زمانے میں قرآن کریم کی تعلیم رائج ہو، یعنی کہ اس نور کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بھیجا، اس نور کے مطابق جس زمانے میں عمل ہو رہا ہو اور وہ تعلیم رائج ہو، یعنی کہ جیسے ریاست مدینہ بنی اور اس ریاست میں جو قوانین رائج ہوئے، تو اس کے مقابلے میں پچھلی جب سے دنیا بنی ہوگی دیکھیے کہیں آپ کو وہ قوانین، کہیں آپ کو وہ رحمتیں برکتیں ملتی ہیں جو اس وقت میں ہے، اور نہ ہی اس کے بعد ابھی مکمل اس طرح سے ہو پائے۔ تو وہ جو زمانہ ہے جس زمانے میں، لیکن جس زمانے میں بھی قرآن مکمل قرآن کے مطابق جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ رائج ہوگی، تو وہ زمانہ جو ہوگا وہ ہزاروں لاکھوں اربوں زمانے سے بہتر ہے۔ اب ہم آتے ہیں ایک انسان کے حوالے سے، لیلۃ القدر کی جو معنی ہے کہ لیلۃ القدر ہر سال آتی ہے، مگر ہر شخص کو وہ میسر نہیں ہوتی۔ جو چند لوگ جو سچے تقوی اور سچی نیکی میں خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، انہیں خاص توجہ اور خشوع و خضوع کی حالت میں وہ میسر آتی ہے۔ مطلب کہ اس کی عام برکات جو ہیں وہ تو تمام مسلمانوں کو ملتی ہیں، یعنی سارے مسلمان جو روزے رکھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو انہیں اس کی برکات ملتی ہے، لیلۃ القدر کا ایک حصہ انہیں ملتا ہے، لیکن اس کا بہت زیادہ ظہور جو ہے، کامل ظہور جو ہے، وہ انسان کو یہ معلوم اگر ہو بھی جائے کہ آج لیلۃ القدر ہے، پھر بھی وہ خاص آدمیوں کو اور کبھی کبھی نصیب ہوتی ہے، اور یہ تجربہ درمیانے درجے کے مومنوں کو اپنی عمر میں ایک یا دو بار نصیب ہوتا ہے۔ بس اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے لیلۃ القدر مل جائے، اسے سمجھنا چاہیے کہ اس کی ساری زندگی کامیاب ہوگی،
اور عمر کا اندازہ کرتے ہوئے حضرات کے حوالے سے 83 سال کا اندازہ ایک لگا کر بتایا کہ ایسے شخص جس کی عمر 83 سال ہو تو اس کی پوری زندگی ایک طرف اور وہ ایک رات جو ہے وہ اس کی پوری زندگی سے بہتر ہے۔ سمجھ لیجیے کہ اس کی پوری زندگی کا نچوڑ جو ہے وہ پوری زندگی جو اس نے جی وہ ایک رات کے لیے جی، وہ ایک رات اس کی زندگی، وہ اس کی پوری زندگی کا نچوڑ۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو یہ رات نصیب فرمائے، سب کو اس قابل بنائے کہ اللہ تعالیٰ انہیں وہ نصیب فرمائے، کیونکہ اس قابل بننا کہ وہ رات اللہ تعالیٰ اس کا ظہور کرے اپنے بندوں پہ، اس کے قابل بنانا بھی اللہ کا کام ہے، اس کی توفیق دینا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہمیں فضل کرے تو توفیق مل سکتی ہے۔ سب کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے، سب پہ اتنا فضل عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔